آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ خوبصورت اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیا جائے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیا جائے تاکہ آپ ہماری تمام ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔ آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ طلاق دلوا دی، طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، آعاتق لا انساکی ما ذر شارف وما ناح قمر الحمام المطوقا اعاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں گا، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے۔ وہ ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی، اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہوگا۔ 30 برس کی عمر اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا، علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب اہما فی الحیاء واسبرا مدد الدہر حین غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے نا۔ یہ فوج والوں سے پوچھ، ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے، یہ جز ہے، جز۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو، اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ آج کا نوجوان جس کو دنیا میں آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے کہ جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے، اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے، کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام۔ اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 سٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا؟ ہاں
7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی پڑی تجلی، وہ گئے سجدے میں، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا۔ جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں، وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا۔ حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے، دشمن کی قید میں آ گئے، بڑے خوبصورت لمبے ترنگے، ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے، ان 8 کو تو قتل کر دیا، ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو میں غلام بناتا ہوں، غلام بنا لیا۔ ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں، ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے گا۔ اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس کو اس سے زنا کرواؤ، اور ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا، اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا، اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھی ہے۔ 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینها 70,000 خادم، عن یسارها مثل ذلك، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی، جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ تھا۔ ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میراویل لے، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی یہاں کے کار کے سامنے کھڑی ہو رہی، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ یقین بتائے اقتدار کا یقین ہوگا، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصل آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پر سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب ترین، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم
یہ اور یہ ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں۔ جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا۔ نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کیے نا بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے ولی اللہ کو طور پر، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرو گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا 3، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبتہ حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنة احبہ اللہ اہل السماء، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی ہے، اور کیا ہے؟ فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا۔ حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے، کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا دوہراؤ میرے سامنے۔ میں نے کہا اللہ باپ، میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا۔ اذا بلغ 80 سنة، جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو۔ 80 سال کا ہو گیا۔ اذا بلغ 90 سنة، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو۔
اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائے۔ ایسی امت آئی ہے یہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے، کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ خصو فعلت قضا، یا شیخ خصو فعلت قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ علم کی شان دیکھو، علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم۔ اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام۔ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل، وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ۔ سارے ہی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا۔ میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانو۔ امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں۔ آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں، مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں۔ اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا، وہ بے حیا ہے تو ہے، میرا نبی تو حیا والا ہے نا، کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے۔ حیا نہیں آتی، حیا کا جنازہ نکال دیا۔ جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ ارے بھائیو اپنی قیمت تو پہچانو، آپ تو اس دنیا کے تاج تھے، اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، امریکہ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے۔ میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن اور جو عزتوں کے دشمن، ان کی یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا۔ میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں، میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے، میری غیرت نہ جاگی، وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے۔ کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے۔ مجنوں سے پوچھو، مجنوں کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ، خفاجی قبیلے سے تھا، آج بھی خفاجی ہیں حرم میں۔ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر، لیلا اخیلیہ۔ اس نے شعر لو ان لیلا الاخیلیہ سلمت علی بدونی جندل وصفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح۔ اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا، اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا، اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی۔ اس نے کہا توبہ کر، تو نے فضحتنی فی العرب، تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے، میرے بس میں نہیں، میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناپاک نہیں تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہوا۔ ترکستان میں ایک علاقہ ہے قومس، وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے۔ اور پھر دوسرا شعر پڑھا، اللہم لا تسلم لی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبد قال آمین۔ اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھیننا، جو میری دعا پہ آمین کہ اس کا بھی بھلا کر۔ اللہ رسول سے تعلق جوڑو، پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔
اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دو. اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے. ٹھیک ہے کہ نہیں زد امتی اور دے. اچھا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا. اب ٹھیک ہے کہ نہیں زد امتی میری امت کو اور دو. اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں. ٹھیک ہے اب چنانچہ اعلان ہوگا فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے. جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جا رہا. اپنے نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت ملی. جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا. اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا. آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو چھپائے گا. قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ کہا ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں دیتا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا. امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی. کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں. نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے اس لیے تو بہت بڑا ہے. کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں. نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے. تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں. ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو، ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی. مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں. بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ. یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت. پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا. یا ولی اللہ اما انا ان یکون لا منک نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا. یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا. وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی. اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا. حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو. جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف. پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے. آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر. اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے. اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی. مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا. مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا. کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو. بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے.
गुनाह करके आदमी इतना रांदा दरगाह नहीं होता जितना नेकी करके तकब्बुर करने से आदमी रांदा दरगाह हो जाता है। क्या पता गुनाहगार की रात का आंसू उसके सारे दामन को धो चुका हो और मेरी इबादत का तकब्बुर मुझे अल्लाह की बारगाह में शैतान बना चुका हो। गिरा पड़ा मुसलमान भी अल्लाह का महबूब है। मुसलमान की कदर करें मेरे भाइयों, गुनाह से नफरत करें। हाँ याद रखो, गुनाह से नफरत हो, मुसलमान से मोहब्बत हो। जैसे बच्चा गंदगी में माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, गंदगी से नफरत करती है, उसके पाखाने को धोकर फिर गले लगाए। हर मुसलमान नबी का उम्मती है, बड़ा कीमती है, जिस हाल में है बड़ा कीमती है। थोड़े बेल्जियम में गश्त कर रहे थे जमात में, मस्जिद से इमाम मस्जिद से कहा हमें गश्त कराओ, उन्होंने कहा मैं नहीं कराता। बाहर निकले, एक अरब मिला, उन्होंने कहा हमने गश्त कराओ, उन्होंने कहा ये शराब खाना सारे मुसलमान इसी में है। जमात वहां चली गई, मराकश के मुसलमान शराब पी रहे और शराब खाना भी मराकशी का। एक टेबल पे 4 मुसलमान बैठे थे, उनसे हमारा एक साथी था यूनस, उसने बात की, कहा मस्जिद में चलो। एक को जरा चढ़ गई, वो लड़ने लगा, मैं नहीं जाता, क्या वाहियात बक रहे हो। उन्होंने कहा भाई तू तो बड़ा अच्छा आदमी है। है तुम्हारे सामने शराब पी रहा हूं फिर भी अच्छा आदमी हूं। कहा तो वो कैसे? कहा तू मुसलमान नहीं? कहा मुसलमान। कहा तेरा नाम का अब्दुल्ला? कहा तू अल्लाह का बंदा, मुसलमान कलमा तेरे अंदर, तेरे से अच्छा कौन हो सकता है? वो एकदम शर्मिंदा हो गया, कहा मेरे तो कपड़ों पर भी शराब है, मैं कैसे अंदर जाऊं? कहा कपड़े हम तुझे देते हैं। वो जो 3 तो वैसे तैयार हो गए थे, चौथे को लेकर नहलाया, कपड़े पहना के बिठा दिया बयान में। उसने जो बयान सुना सबसे पहले खड़े होकर 10 दिन लिखा है, कहा मेरे 10 दिन लिखो। 10 दिन साथ लगाए, तौबा करके गया। जाते जो शराब खाने का मालिक था ना, उसके पांव में पड़ गया कि अल्लाह के वास्ते 3 दिन लगा, 3 दिन लगा। उसको 3 दिन के लिए लेकर निकला, 3 दिन में वो वापस आया, सारे शराब खाने को अल्लाह ने खत्म कर दिया। एक शराबी जो धुत पड़ा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना इत्तिबा की वजह से, नबी का कोई तरीका अदना नहीं होता, बाज के एतबार से कह रहा हूं, थोड़े से इत्तिबा की वजह से शराब खाने के बंद होने का जरिया बन गया। मुसलमान को हकीर समझना बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखना। इसलिए मेरे भाइयों, निकलो सारी दुनिया में फिरो 4-4 महीने के लिए और साल 1.5 साल के लिए, और जिनके 4 महीने लगे अभी से निकल जाओ। ईमान सीखना है, अल्लाह की इताअत को सीखना है, नबी की इताअत को सीखना है और तबलीग के काम को सीखना है। बोलो आप। हाँ जी, आज तो आपका निजाम गरम हो गया। बोलो भाई। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।